سرگودا کا چک نمبر 25 ہے، وہاں کا یہ وقوع ہے جہاں پر یہ آدمی ہے، اس کا نام ہے یاسین اور اس کی بیوی کا نام ہے فرخندہ۔ ان کے 5 بچے ہیں، 5 بچوں میں ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، 5 بچے۔ اب ان کی ایک جو بیٹی ہے، جو سب سے بڑی بیٹی ہے، اس کی عمر ہے 16 سال، ٹھیک ہے، اس سے چھوٹا 13 سال، اس سے چھوٹا 10 سال، اس سے چھوٹا 6 سال اور سب سے چھوٹا 4 سال۔ ایک بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، شادی کو ان کے 18 سال گزر چکے ہیں اور ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ 14 مارچ کو یہ جو خاتون ہے، اس خاتون کی رات کو 11 بجے فون پر ایک کال آتی ہے۔ یہ کال ریسیو کرتی ہے، بچے پاس سو رہے ہیں، یہ کال ریسیو کرتے کرتے باہر صحن میں آ جاتی ہے اور وہ کال ہوتی ہے اس کے بھائی کی، ٹھیک ہے، اس کے بھائی کا نام ہے منصور، جو کہ چنیوٹ میں رہتا ہے۔ بہن کو بھائی کی کال آئی ہے اور بہن جو ہے اپنے بھائی سے گلے شکوے کر رہی ہے کہ بھائی جان اتنے روزے گزر گئے، آپ ابھی تک میری عید نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ نے بچوں کی عیدی دی۔ جس پر بھائی اپنی بہن کو کہہ رہا ہے کہ فکر والی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں نے اسی لیے تو فون کیا ہے کہ میں 1-2 دن میں آ رہا ہوں، تمہاری بھی عید لے کر آؤں گا اور تمہارے بچوں کی بھی عید لے کر آؤں گا۔ جیسے بھائی اور بہنیں آپس میں گلے شکوے کرتے ہیں اور تو میں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ اس طرح کی یہ دونوں باتیں کر رہے، تو کہتی بھائی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ نے میرا کیسا سوٹ لیا ہے، کس طرح کا لیا ہے، بھابی نے لیا ہے یا آپ نے لیا ہے، تو وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہ آؤں گا تمہارے پاس، واپس جا کر سو جاتی ہے۔ اگلا دن آتا ہے، اگلا دن سحری میں سب اٹھتے ہیں پراپر طریقے سے، سب لوگ، بچے، خاتون، شوہر، سب لوگ سحری کرتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد اپنے اپنے کاموں پر، اپنے اپنے روٹین پر۔ جو یاسین ہے اس کا شوہر، وہ روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد سحری کر کے سارے اپنے اپنے کاموں میں سارا کچھ، اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور افطاری میں بھی تقریباً سارا گھر جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر افطاری کرتا ہے، پرسکون، ایک آئیڈیا لگ رہی ہیں چیزیں بظاہر، سب کچھ اوکے ہے۔ رات کے 8:30 بجے افطار کر کے سارے کاموں سے فری ہو کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر آتا ہے کلہاڑا پکڑ کے، سب سے پہلے وار کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، فرخندہ کے اوپر، اس کو جان سے مار دیتا ہے، بیٹی پر، بچے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، سب کو کلہاڑوں سے وار کر کر کے کاٹ کاٹ کر پھینکی جا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے زمین پر، سگریٹ پینے لگ جاتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کرو کہ اس کمرے کی کیا کنڈیشن ہوگی، جس کمرے میں ایک بیوی، بچے، بیٹی، ان کو ذبح کر دیا اس نے، ان کو اس نے کاٹ کر پھینک دیا۔ 6 لوگ، 5 بچے اور 1 بیوی، 6 لوگوں کو جان سے مار دیا، اتنے برے طریقے۔ کلہاڑا مطلب آپ کو پتہ ہے ایک جانور ذبح ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے، ادھر تو 6 لوگوں کو ذبح کیا ہوا اس نے۔ وہاں پہ بیٹھے 9 بجے تقریباً بھائی منصور آیا عید لے کر، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی نے تو پچھلی رات ہی کہہ دیا تھا کہ میں کل آ رہا ہوں، عید لے کر آیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہے، سیدھا کمرے میں گیا اور کمرے کی جو حالت ہے وہ دیکھ کر تمام چیزیں وہیں پر گر جاتی ہیں۔ بجائے وہاں پہ رکنے کے فوری باہر بھاگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بہنوئی کو تو دیکھ لیا ہے، یاسین کو، کہ وہ پاس بیٹھا، زندہ بیٹھا اور سگریٹ پی رہا ہے۔ باہر نکلتا ہے، باہر جا کر محلے، گاؤں والے لوگوں کو، سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، 15 پہ کال کرتا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری آ جاتی ہے کیونکہ 6 قتل ہے اور پولیس کی ایک اچھی خاصی نفری وہاں پر پہنچتی ہے، دیکھتی ہے پولیس فوری طور پر یاسین کو پکڑتی ہے۔ یاسین اس ٹائم پولیس کو نارمل نہیں لگتا کہ یہ کوئی نارمل بندہ تو یہ سب کچھ کرتا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا وقوع ہو گیا، 6 لوگ مر گئے روزوں میں۔ پولیس اس کو علاج کے لیے بھیجتی ہے، ہسپتال منتقل کرتی ہے، باقی تمام جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتی ہے۔ اب جب یاسین تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے تو پولیس اس سے پوچھتی ہے، پولیس اس کو کہتی ہے کہ بھائی جان یہ کتا ہے، کیا ہوا ہے، کیا معاملہ تھا؟ پولیس کا وجہ جو بتاتا ہے، وجہ وہ بتاتا ہے کہ میری جو بیوی ہے اور جو میری بیٹی ہے، دونوں کے محلے کے ایک ہی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات، ٹھیک ہے۔ بیٹی پر بھی الزام لگاتا ہے اور بیوی پر بھی الزام لگاتا ہے کہ دونوں کے ایک ہی لڑکے کے ساتھ، جس کا نام ہے غلام مصطفیٰ، دونوں اسے باری باری ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، بیٹی کو بھی مار دیا۔ پولیس نے کہا بچوں کو کیوں مارا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کہتا ان کو میں نے بہت بار کہا کہ ان کا خیال رکھو، ان پر نظر رکھو، یہ جب باہر جائیں ان کے ساتھ جو ادھر ادھر نہ ہو۔ نظر ہی نہیں رکھتے تھے، خیال ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو بھی مار دیا۔ اگر وہ نظر رکھتے، خیال رکھتے تو آج یہاں تک حالات پہنچتے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنے پورے خاندان کو مار دیا۔
اب ظاہر ہے یہ ذہنی طور پہ نارمل بندہ تو نہیں ہے، نارمل بندہ تو نہیں ایسا کر سکتا، یہ اتنا کوئی جنونی یا اتنا کوئی پاگل ہو جانا اس بات پر. پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا، اور جو والد ہے، جو بھائی ہے، وہ مدعی بنا اس کیس میں. اس نے ان 6 جنازوں کی آخری رسومات کی. کوئی ایک گھر میں مر جاتا ہے تو گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں، گھر کا کیا عالم ہوتا ہے، خاندان، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. اس گھر سے 6 جنازے اٹھے، ان کی آخری رسومات. عید جو بھائی لے کر آیا، اس نے بہن کو قبر میں اتارا، ان بچوں کو اس نے قبر میں اتارا. یہ وقوعہ تھا جہاں پر ایک شوہر نے غیرت کے نام پر نہ صرف اپنی بیوی اور بیٹی بلکہ ساتھ اور اپنے 4 بچوں کو بھی جان سے مار دیا. باقی اللہ کی ذات ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کا اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان کرے. کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا واقعی میں تعلقات تھے یا صرف ایک الزام ہے کہ صرف ان کو ختم کرنا تھا. اس پورے معاملے میں دیوار پر ایک لکھا ہوا تھا بچوں نے، لو پاپا جان. اب وہاں سے اندازہ لگاؤ کہ بچے ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتے تھے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ باپ جو ہے وہ اس حد تک جلاد ہو جائے گا کہ کلہاڑوں کے وار کر 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 کے بچوں کو مار دے گا. اس کی ذہنی کیفیت اس ٹائم کیا ہوگی جب وہ اپنے 4 سال کے بچے کو کلہاڑے سے مار رہا ہے، جب وہ 6 سال 12 سال، اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ تو نارمل لوگوں میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہر کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے بھی جب یہ وقوعہ دیکھا باہر سے کنڈی لگا دی کہ تو کسی کو بھی مار دے گا کلہاڑے میں، جس طرح یہ پاگل ہوا ہے. خیر وہ تو پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن وہ لوگ تو نہیں آئیں گے واپس، وہ تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے. غیرت کے نام پر پھر سے ایک بار پورا کا پورا خاندان اجڑ گیا. اور اس سے پہلے بھی ایک بار یہ حالات گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے ایک آدمی نے اپنے بچوں کو اسی طرح کلہاڑوں کے وار کر کر کے مارا تھا، اور وہ بھی پورا کا پورا خاندان ہی خراب ہو گیا تھا. اللہ کی ذات ان کو ہدایت دے. صرف ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہی سوچنا چاہیے کہ بچے جس کے اوپر اتنا مان کرتے ہیں نا، یہ جس کو اپنا تحفظ سمجھتے ہیں، اس کے ہاتھوں بچوں کی جان نہ جائے، اس کے ہاتھوں انسان نہ جائے کبھی اس دنیا سے، جس کے اوپر وہ اس کا مان اتنا ہوتا ہے کہ یہ میرا تحفظ ہے، یہ میرا خیال کرے گا. ایک طرف بچے لکھ رہے ہیں لو پاپا جان، دوسری طرف پاپا جان نے بھی کلہاڑا پھڑے ہو جاتے ہیں، پاپا جان بھی کاٹ کاٹ کے پھینکی جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، بس ہدایت دے.